بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے سامنے آج کے مطالعے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ماخذ موجود ہے جو کہ بنیادی طور پر عربی زبان سکھانے والا ایک کتابچہ ہے، رائٹ؟ بالکل، ایک پرائمر ہے اور اس کا چھٹا سبق جس کا عنوان ہے فی الملابس یعنی لباس کے بارے میں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سبق کا باقاعدہ آغاز ایک بہت ہی دلچسپ تقابل سے ہوتا ہے جو کہ صفائی اور گندگی کے درمیان ہے۔ صحیح۔ میں پہلا جملہ پڑھتی ہوں اور ہم اسے دہرائیں گے۔ جملہ ہے ثیابک نظیفۃ مرتبۃ۔ ثیابک نظیفۃ مرتبۃ۔ بالکل، اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے تمہارے کپڑے صاف اور مرتب ہیں، اور اس کے فوراً بعد تضاد کو واضح کرنے کے لیے دوسرا جملہ آتا ہے وثیابی وسخۃ دنسۃ۔ وثیابی وسخۃ دنسۃ، یعنی اور میرے کپڑے گندے اور میلے ہیں۔ نظیفتن کا مطلب ہے وہ چیز جس پر کوئی میل کچیل یا داغ دبا نہ ہو۔ یہ ایک کیمیائی یا طبعی صفائی ہے۔ صحیح، یعنی کوئی داغ نہ ہو۔ بالکل، لیکن مرتبتن کا تعلق نہ سلیقے سے ہے۔ ایک کپڑا دھل کر صاف تو ہو سکتا ہے، یعنی نظیف ہو سکتا ہے، جی، لیکن اگر وہ سلوٹوں سے بھرا ہے، بے ہنگم پڑا ہے، تو وہ مرتب نہیں ہے۔ عربی ذہن صفائی کے ساتھ سلیقے کو بھی ضروری سمجھتا ہے، اور یہی فلسفہ گندگی کو بیان کرنے والے جملے میں بھی ہے۔ وسخۃن ایک عام گندگی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے محض گرد و غبار لگ جانا۔ ٹھیک ہے، لیکن دنسا میں شدت ہے۔ یہ اس میل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کپڑے کے ریشوں کے اندر تک رچ بس گیا ہو۔ جملوں میں مترادفات جوڑ کر مصنف نے فصاحت کی بہترین مثال دی ہے۔ بہت خوب۔ چلیں اب اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں لباس میں پسند اور ناپسند کی بات ہو رہی ہے۔ توجبنی الثیاب المتواضعۃ۔ توجبنی الثیاب المتواضعۃ۔ اس کا ترجمہ ہے مجھے سادہ کپڑے اچھے لگتے ہیں، اور اس کے بالکل برعکس ہے اکرہ الثیاب الثمینہ، یعنی مجھے مہنگے کپڑے ناپسند ہیں۔ اکرہ الثیاب الثمینہ۔ لا املک الا اربع بزلات۔ لا املک الا اربع بزلات، جس کا مطلب ہے میرے پاس صرف 4 سوٹ ہیں۔ اور ظاہر ہے جب کپڑے کم ہوں گے تو وہ جلدی گندے بھی ہوں گے۔ جی، روزمرہ کا مسئلہ ہے۔ اگلا جملہ ہے اتسخت ملابسی فی هذه المرۃ سریعا۔ اتسخت ملابسی فی هذه المرۃ سریعا، یعنی اس دفعہ میرے کپڑے جلدی گندے ہو گئے ہیں۔ اب یہاں میں چاہتی ہوں کہ ہم ذرا گرامر یا روٹ ورڈز کی طرح دیکھیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا آپ کو اس سبق کے آغاز میں گندے کپڑوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ یاد ہے؟ جی، وہ لفظ وسیخہ تھا جو ہم نے وثیابی وسخۃ دنسۃ میں پڑھا تھا۔ بالکل درست۔ اب اگر وسخۃ اور اس نئے لفظ اتسخت کا تجزیہ دیا جائے تو بظاہر دونوں کی شکلیں مختلف لگتی ہیں۔ ہاں، تلفظ بھی مختلف ہے، لیکن ان دونوں کا جینیاتی کوڈ یعنی ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، اور وہ ہے واو، سین اور خا، واسوخا۔ اچھا، واسوخا۔ جی، عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی ایک روٹ ورڈ سمجھ لیتا ہے تو اس سے بننے والے بیسیوں الفاظ کا بنیادی مفہوم خود بخود سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یعنی وسخہ ایک صفت ہے جس کا مطلب ہے گندا، اور اتسخت فعل ہے جس کا مطلب ہے وہ گندا ہو گیا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ روٹ سسٹم عربی کو ایک انتہائی مربوط زبان بناتا ہے۔ یہ تو واقعی زبان سیکھنے کا ایک بہت ہی شاندار شارٹ کٹ ہے۔ مطلب وسخ دیکھا تو فوراً گندگی کا تصور آ گیا۔ اب ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ایک ہی لباس مسلسل استعمال ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تخرق ثوبی فأريد ان ارقعه۔ تخرق ثوبی فأريد ان ارقعه، جس کا مطلب ہے میرا کپڑا پھٹ گیا ہے اور میں اسے پیوند لگانا چاہتا ہوں۔ اور اگلا جملہ ہے ثیاب فلان مرقوعۃ۔ ثیاب فلان مرقوعۃ، یعنی فلاں کے کپڑے پیوند شدہ ہیں۔ ارقعہ اور مرقوعۃ دونوں کا مادہ رے کاف عین ہے۔ رے قاف عین۔ پرائمر میں اگلی سلائیڈ پر باقاعدہ سوالات ہیں۔ کون سے سوالات؟ جملہ ہے
حل عندک عبرۃ وخیط، حل عندک عبرۃ وخیط، یعنی کیا تمہارے پاس سوئی اور دھاگا ہے؟ اور اگلا سوال ہے اندمن مقصن، اندمن مکسن، جس کا مطلب ہے کینچی کس کے پاس ہے؟ سوئی، دھاگا اور کینچی وہ اوزار ہیں جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے یہ الفاظ سیکھنا اسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے جوڑتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب ہم اس سبق کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، جملہ ہے اریدو ان اغسل الیوم ملابسی، اریدو ان اغسل الیوم ملابسی، جس کا مطلب ہے میں آج کپڑے دھونا چاہتا ہوں۔ پھر سوال آتا ہے کیف تغسل ملابسک، یعنی تم اپنے کپڑے کیسے دھوتے ہو؟ اور اس کا جو جواب ہے نا سلائیڈ میں، وہ بہت قابل غور ہے۔ اغسلها بیدی، اغسلها بیدی، یعنی میں انہیں ہاتھ سے دھوتا ہوں۔ یہ بات مجھے بہت روایتی لگی۔ ہاتھوں سے کام کرنے میں جو دیانتداری ہے وہ مشینوں میں کہاں؟ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال گردش کر رہا ہے۔ جی کیا سوال ہے؟ ہم نے پورے سبق میں کپڑوں کے لیے سیاب کا لفظ دیکھا، جیسے سیابو کا نظیفتن، لیکن اس آخری حصے میں نا آ کر لفظ بدل گیا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ یہاں ملابسی کہا گیا ہے؟ بالکل، اغسل الیوم ملابسی، خلاصے میں بھی ملابس اور سیاب دونوں کو الگ الگ دیا گیا ہے۔ ان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ یہ بہت ہی باریک مشاہدہ ہے آپ کا۔ عام گفتگو میں ہم دونوں کو لباس ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی کے روٹ ورڈز ایک الگ ہی کہانی سناتے ہیں۔ اچھا، ملابس نکلا ہے لام، با اور سین یعنی لب سس سے۔ اس کا بنیادی مطلب ہے کسی بھی چیز کا چھپانا یا ڈھانپنا۔ تو ملابس ہر اس چیز کو کہا جائے گا جو جسم کو ڈھانپ لے؟ بالکل، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ یہ ایک وسیع لفظ ہے۔ صحیح۔ اور سیاب کا کیا پس منظر ہے پھر؟ سیاب کا معاملہ نا اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور فلسفیانہ ہے۔ یہ لفظ نکلا ہے سا، واو اور با سے، ثوب۔ ثوب۔ جی، اور عربی میں ثوب کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی اصل حالت کی طرف واپس لوٹنا، یعنی واپسی۔ واپسی؟ تو کپڑے کو واپسی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو بہت حیران کن ہے نا؟ عربی لغت کے ماہرین اس کی بڑی گہری تشریح کرتے ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ جب دھاگے کو بن کر مطلب ایک مکمل شکل دی جاتی ہے تو وہ اپنی حتمی اور مطلوبہ حالت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ واہ، صحیح۔ تو اس لیے اسے ثوب کہا گیا؟ جی، اور ایک اور بہت خوبصورت فلسفہ یہ بھی ہے کہ ثیاب دراصل انسان کی محنت کا وہ صلہ ہے جو لوٹ کر اس کے پاس آتا ہے۔ مطلب انسان کماتا ہے اور وہ کمائی لباس کی صورت میں اس کے بدن پر لوٹتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی لیے عربی میں ثواب کا لفظ بھی اسی روٹ سے نکلا ہے، کیونکہ ثواب وہ صلہ ہے جو انسان کی نیکی کے بدلے اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زبان دراصل ہماری انسانیت کا ہی دوسرا نام ہے۔ اس خوبصورت سوچ کے ساتھ، اور چونکہ ہم نے عربی اور دینی اقدار کا مطالعہ کیا ہے، تو ہم اس سیشن کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔